مدت مدید کی بات ہے کہ کسی گاؤں کے سرپنچ کا شہر جانا ہوا۔ موصوف پہلی بار شہر گئے اور وہاں بہت سی نئی اور دلچسپ چیزیں دیکھی۔ انہی میں سے ایک چیز گھوڑوں کی دوڑ کا مقابلہ تھا۔ شہر کے بڑے بڑے نوابوں کے گھوڑے اس مقابلے میں شریک تھے۔ عوام کی دلچسپی عروج پر تھی۔ مضبوط جسامت کے خوبصورت گھوڑے، تربیت یافتہ گھڑ سوار اور انعامات کی بھرمار۔ سرپنچ صاحب بہت متاثر ہوئے اور دل ہی دل میں اپنے علاقے میں ایسے ہی شاندار مقابلے کے انعقاد کی خواہش نے سر اٹھایا۔ معلومات اکٹھی کی تو پتہ چلا ان گھوڑوں کو جس مخصوص جگہ پر رکھا جاتا ہے اسے استبل کہتے ہیں۔ ان کی باقاعدہ مالش کی جاتی ہے، مہنگی اور نایاب خوراک کھلائی جاتی ہے اور ان کی نگرانی اور خدمت کے لیے ملازم رکھے جاتے ہیں۔ سرپنچ صاحب گاؤں پہنچے، آس پاس کے دیہات کے سرپنچوں کو مدعو کیا اور تجویز پیش کی جو سب کو بہت پسند آئی۔ لیکن دقت یہ تھی کہ کسی بھی قریبی گاؤں میں کوئی گھوڑا نہ تھا، سب کے پاس گدھے ہی تھے۔ مشاورت ہوئی اور طے پایا کہ انہی گدھوں کے لیے استبل تعمیر کیا جائے، ان کی باقاعدہ مالش کی جائے، خاص خوراک کھلائی جائے اور ان کے لیے خدمت گار رکھے جائیں تو یہی گدھے ان گھوڑوں جیسا دوڑ کر دکھائیں گے۔ استبل تعمیر ہوا۔ ہر گاؤں کے باسیوں نے اپنی اپنی پسند کے گدھے منتخب کیے۔ ان کی تیاری پر آنے والے اخراجات غربت کے باوجود جیب سے ادا کیے کہ یہی گدھے دوڑ میں ہمارا نام روشن کریں گے۔ کسی نے اپنے گدھے کو چیتا کہا، شیر کی بات نہیں ہو رہی۔ کسی نے اپنے گدھے کو تیر کہا، رفتار کا اشارہ ہے، کسی پارٹی کے نشان سے مماثلت اتفاقیہ ہوگی۔ کسی نے تیز بھاگنے کے لیے ڈنڈا رکھ لیا، ڈنڈے سے مراد بیٹ نہیں ہے۔ خیر، گدھوں کی خوب خدمت ہوئی اور مقابلے کا دن آن پہنچا۔ سیٹی بجی، دوڑ شروع ہوئی۔ کچھ گدھے چند گز دوڑ کر بیٹھ گئے اور کچھ باقیوں سے چند فرلانگ زیادہ دوڑ کر تھک گئے۔ عوام حیران و پریشان، اتنا پیسہ لگایا، امیدیں وابستہ کی، خدمت کی، پر یہ گدھے گھوڑوں جیسا تو درکنار عام گدھوں جیسا بھی نہیں دوڑے۔ بہرحال جو تھوڑا آگے تھے انہیں جتانا تو تھا ہی۔ وہ مقابلہ چیتا گروپ جیت گیا اور ڈنڈا گروپ اور تیر گروپ اگلے مقابلے کی تیاری کے لیے پھر سے استبل چلا گیا۔ دوستو، آج تک اس گاؤں میں یہ دوڑ جاری ہے۔ ہر 5 سال بعد یہ مقابلہ شان و شوکت سے ہوتا ہے۔ ہر بار عوام گھوڑوں کی رفتار دیکھنے کی امید پر گدھوں پر پیسہ لگاتی ہے اور ہر بار وہ گدھے اگلی بار تیز دوڑنے کا دلاسا دے کر استبل چلے جاتے ہیں۔ کوئی ان معصوموں کو بتائے کہ گدھوں کے بچے بھی گدھے ہی پیدا ہوں گے اور استبل گھوڑوں کے لیے ہوتا ہے، گدھوں کے لیے نہیں، اور گدھے کام کاج میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی مالش، آرام اور خدمت ان کے پیٹ باہر نکال دیتی ہے اور ایسی تن آرامی کے بعد وہ نہ تو دوڑ سکتے ہیں اور نہ مزدوری میں کام آ سکتے ہیں، البتہ ہینکتے برابر اور خوب ہیں۔